أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اور وہ لوگ جو بالکل نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی باتیں کی. ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. تحقیق کہ ہم نے بہت سی نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. بے شک ہم نے آپ کو حق بات دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. اس آیت کے اندر کفار اور اہل کتاب کے کچھ اعتراضات کا جواب ہے. کافر لوگ اور اسی طریقے سے اہل کتاب یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کیونکہ ہمارے پسند کا معجزہ آپ لاتے نہیں ہیں اور پیش نہیں کرتے ہیں. اور ان کا پسندیدہ معجزہ اور مطالبہ یہ تھا کہ یا تو اللہ تعالی ہم سے خود بات کرے جس طریقے سے اللہ تعالی آپ سے بات کرتا ہے اور آپ پر وحی آتی ہے اسی طریقے سے ہم پر بھی وحی آنی چاہیے. چاہے تو اللہ تعالی ہم سے ڈائریکٹ بات کرے یا کم سے کم ہم سے یوں فرشتے کے واسطے سے بات کرے جس طریقے سے آپ پر فرشتہ آتا ہے اور وحی لے کر آتا ہے. اسی طریقے سے کوئی فرشتہ ہمارے پاس بھی آ جائے اور وہ یوں کہہ دے کہ یہ محمد یہ نبی ہیں ان کی بات مان لو. یہ ان کے بیجا اعتراضات تھے. دیکھیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو نبی بتایا تھا. اس کی دلیل چاہیے سے آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں اور آپ کی نبوت کی بے شمار دلیلیں پیش کی جا چکی تھی. تو جو اللہ کے نبی کا دعویٰ تھا وہ تو ثابت ہو گیا. لیکن یہ لوگ ہر دھرمی کی بنیاد پر عناد کی بنیاد پر طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے یعنی آپ جو ہیں وہ اس طریقے سے معجزہ پیش کر دیں اس طریقے سے بات ہونی چاہیے. طرح طرح کی باتیں وہ بنایا کرتے تھے. کفار بھی اس میں شامل ہیں اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اندر جاہلوں کی سی باتیں ہیں. یہ لوگ جاہل ہیں. کافر تو ہیں ہی جاہل لیکن اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تو وہ تو علم والے تھے. ان کو جاہل کیوں کہا؟ وہ اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ ان پڑھ جیسا کام کر رہے ہیں ان پڑھ جیسی باتیں بنا رہے ہیں اس لیے ان کو بھی جاہل کہہ دیا. اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کہا کرتے تھے. تو یہ تو پہلے جیسے لوگوں کی باتیں نقل کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا تشابہت قلوبہم کہ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے کہ جیسے ان کے دل حق بات سے پھر گئے تھے پہلی امتوں کے دل حق بات سے پھر گئے تھے اسی طریقے سے ان لوگوں کے دل بھی حق بات سے پھر گئے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقیناً تحقیق کہ ہم نے بہت سی نشانیاں بیان کر دی ہیں. یہ تو ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اوتاتینا آیا کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی آنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم آپ کو نبی مان لیں. یہ تو ایک نشانی کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو بے شمار دلائل اتار دی ہیں بے شمار نشانیاں اتار دی ہیں لیکن وہ نشانی ان کے لیے کافی ہیں جو حق بات کو سمجھتے ہیں
اور جن کے دل میں کوئی فطور نہیں ہے، جن کے دل میں کوئی فساد نہیں ہے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے حد دھرمی اپنے اندر پیدا کر رکھی ہے اور اس نے یہ طے کر رکھا ہے مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی ہی نشانی بیان کر دی جائیں اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ تو صرف حق بات دے کر بھیجا ہے، اور آپ کا کام ہے کہ جو بات آپ کی مان لیں آپ ان کو خوشخبری سنائیں، اور خوشخبری سنانے میں سب سے اہم چیز ایمان ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ خوشخبری کا مستحق ہوگا۔ اسی طریقے سے وَنَذِيرًا، نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا، یعنی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم بات ہے کفر، کہ جو کافر ہوگا آپ اس کو ڈرائیں، آپ اس کو ڈرانے والے ہیں کیونکہ وہ جہنم کا مستحق ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، یعنی آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے اور خوشخبری سنانا ہے۔ کوئی بات آپ کی مانتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ کچھ اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ ہم سے کچھ معاہدہ کر لیں، یعنی آپ اپنے دین کے اندر کچھ ہماری باتیں مان لیں، آپ اپنے اعتبار سے آپ کچھ نیچے اتریں، ہم کچھ اوپر بڑھیں گے، یعنی صلح کر لیں کہ کچھ اپنے دین کی باتیں آپ چھوڑ دیں اور کچھ ہماری باتیں شامل کر لیں، کفر والی باتیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ راضی نہیں ہو سکتے، یہ راضی اس وقت ہوں گے جب آپ ان کے دین کو پورا مان لیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کی پیروی کر لیں۔ اگر کبھی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان سے یوں کہیے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، کہ دین اصل ہے اور میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اور اگر آپ نے ان کے دین کی اتباع کر لی، ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ تو کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی جو خطاب ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا، ان کی بات مان لی، تو پھر آپ کی بھی گرفت ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر امت نے ایسا کام کر لیا تو اس کے لیے تو ضرور ایسا ہوگا کہ جب نبی کے ساتھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد اس سے امت ہے، کیونکہ آپ سے تو ایسی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر امتی ایسا کر دے تو اس کی بھی گرفت ہوگی۔ اس لیے اہل کفر کو راضی کرنے کے لیے ان کی یعنی اپنے دین میں کچھ تساہل برتنا اور اپنے دین میں کچھ کمی کوتاہی کر دینا، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو راضی اس وقت ہوں گے جب کہ ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے، تب راضی ہوں گے، اس سے پہلے وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت کے اندر کچھ اہل کتاب جو کہ ایمان لے آئے تھے تو ان کے بارے میں بات ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس کے اندر تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا داخل ہے کہ قرآن کریم جس طریقے سے نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پڑھا کرتے تھے کہ صاف ستھرا پڑھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا، اس میں وہ داخل ہے۔
کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے تو وہ قرآن کریم کو ایسا ہی پڑھے گا جیسا کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، یعنی صاف ستھرا پڑھے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے بعض آپ کا 2 سال لگائے اور تجوید سیکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنا سیکھ لے جس سے قرآن کریم ٹھیک ہو جائے اور صاف ستھرا پڑھے۔ حروف کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حروف کی ادائیگی اگر غلط ہوتی ہے تو معنی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ نہیں ہوتی، بسا اوقات نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو ایسا بھی ہے کہ اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہو جائے تب بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے کہیں کہیں۔ اولئک یؤمنون بھی، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی قرآن کریم کو جو نہیں مانتے اور قرآن کریم کے احکام کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو دونوں جہان میں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔